أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس کی عبادت کا ہمیں حکم دیا۔ عبادت کرتے ہوئے کمال سے کمال درجے کو حاصل کرنا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبے کو حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے امت تک ہر بھلی بات پہنچائی اور ہر بری بات سے روکا، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی اہمیت بتلائی اور اس کی قدر کرنے اور اس میں کئی ایک عبادتوں کا اہتمام کرنے کا ہمیں خصوصی طور پہ حکم دیا۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ابھی حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الجمعہ کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی۔ آپ لوگوں کے روبرو یہ 2 آیت کریمہ میں نے پڑھ کر سنائی۔ اللہ رب العالمین ان 2 آیتوں میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف لب کو جلد سے جلد آنے کی کوشش کرو۔ رب العالمین کو یاد کرنے، رب العالمین کے ذکر کی طرف جلد سے جلد آنے کی کوشش کرو۔ وذروا البیع، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ کاروبار، تجارت، بزنس، خرید و فروخت، انسان کا اپنا دھندا، انسان کا اپنا کاروبار، ان سب چیزوں کو وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم لوگ جانتے ہو، تم لوگ سمجھتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز جمعہ ہو جائیں، جمعے کے دن آپ نماز ادا کر چکے، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں گھومو پھرو۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کو تلاش کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ معزز حضرات و خواتین، آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ کی ان 2 آیتوں میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے چند اہم باتوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جمعے کے دن جب جمعے کے لیے اذان دی جائے یا ٹائم ہو جائے اس کا، خطبہ شروع کرنے سے پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے لیے جلد سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کریں، جلد سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری بات اس آیت میں ہی حکم دیا کہ وذروا البیع، تجارت، کاروبار، بزنس، انسان کا اپنا دھندا، جمعے کے دن اذان ہونے کے بعد سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایک انسان جمعے کے دن حلال کمائی ہی صحیح، حلال تجارت ہی صحیح، وہ اپنا دکان کھولے بیٹھے اور اس دن تجارت کرے، اس وقت اس سے جو کمائی اس کی آتی ہے وہ اس کی حلال کمائی نہیں، حرام کمائی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔
اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب اللہ رب العالمین کی گھر میں آ جاؤ، نماز وغیرہ ادا کر دو، کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، رب العالمین کی رحمت کو تلاش کرو، اس کی فضل کو تلاش کرو، اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہفتہ واری اجتماع کا دن دیا ہے، ہفتے میں ایک دن ہمیں جمعے کے دن دیا ہے۔ یہ جمعے کے دن بڑی اہمیت، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مستقل سورہ کا نام سورۃ الجمعہ بھی رکھا ہے، سورۃ الجمعہ بھی رکھا ہے۔ اور سورۃ الجمعہ کی چند آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، اسی میں اللہ رب العالمین نے یہ سب احکامات بیان کیے ہیں۔ یہ جمعے کے دن پورے کے پورے مسلمانوں کے لیے ہفتہ واری اجتماع کا دن ہے۔ یہ جمعے کے دن ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، سب سے بہترین دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کے دن ہی ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، عید المسلمین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ رب العالمین نے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے تاکہ تمام کے تمام مسلمان جمع ہوں۔ اس دن کی کئی ایک فضیلتیں ہیں، اس جمعے کے دن کی کئی ایک اہم واقعات بھی اسی دن رونما ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو کی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش جس دن ہوئی وہ بھی جمعہ کا دن ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو جس دن جنت میں داخل کیا وہ دن بھی جمعے کا دن ہی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا گیا وہ دن بھی جمعے کا دن ہی۔ قیامت جب قائم ہوگی، سورہ اسرافیل جب پھونکے جائیں گے وہ دن بھی جمعے کا دن ہی ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں۔ جو کوئی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات اگر وہ انتقال ہو جائیں، اس دنیا سے وہ چلا جائیں، اللہ رب العالمین اس کو عذاب قبر سے بھی حفاظت کرتا ہے، عذاب قبر سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر، جو کوئی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات وہ اگر انتقال ہو جائیں تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جمعے کے دن یہ خصوصی طور پہ عبادت کا دن ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا دن ہے، خصوصی عبادتوں کا اہتمام کرنے کا دن ہے۔ جو کوئی مسلمان اپنی زندگی میں جمعے کے دن کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کرتے رہتا ہے۔ انسان ہیں، ہم سب کے سب بشر ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سے گناہوں کا سرزد ہونا یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین جو کوئی مسلمان ان دنوں میں رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادتوں کو بجا لاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ایک ہفتے میں گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک ہم سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئیں، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو معاف فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہما ما اجتنبت الکبائر، 5 وقت کی نمازیں جمعہ سے لے کر جمعہ تک، رمضان سے لے کر رمضان تک، ان تمام باتوں کا اگر کوئی بھی ایک مسلمان اہتمام کرے تو اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اذا اجتنبت الکبائر، اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں۔ معزز حضرات و خواتین، قرآن و حدیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں
جمعے کے دن کے لیے بہت سارے اعمال اور بہت سارے آداب بھی بتلائے گئے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہم ان تمام آداب کو بھی بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جمعے کے دن ہم غسل کریں۔ مسجد آنے سے پہلے، جمعہ خطبہ سننے کے لیے جب ہم مسجد آتے ہیں، مسجد آنے سے پہلے ہماری اپنی کوشش یہ ہو کہ ہم غسل کر کے آنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ مسلمان پر جمعے کے دن غسل کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ بعد میں یہ واجب کا جو حکم ہے وہ دوسرے احادیثوں سے یہ حکم ساقط ہو گیا، لیکن سنت مؤکدہ ہے کہ کوئی بھی ایک مسلمان مسجد آئے، جمعے کے دن غسل کر کے آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے، سرما لگائیں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، بن سور کے آئے، مسجد میں آ کے پاک صاف ہو کے آئیں، گندے کپڑوں سے نہ آئیں، مسجد میں آ کے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے ساز و سامان نہیں تھے، اسباب عیش آپ کے پاس بہت ہی کم تھے، اسباب رزق آپ کے پاس بہت ہی کم تھے، آپ نے قناعت والی زندگی گزاری۔ لیکن جیسے ہی جمعے کے دن آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص لباس اٹھا کر رکھتے۔ اس خاص لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو موقعوں پر پہنا کرتے۔ ایک موقع جمعے کا دن آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سے بہترین لباس پہننے کی کوشش کرتے جو اٹھا کے رکھے ہوئے ہوتے، اور دوسرا موقع اس لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پہننے کی کوشش کرتے جب آپ کے پاس وفود وغیرہ آئیں، باہر کے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے جب آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو اس دن پہننے کی کوشش کرتے۔ تو مسلمان ہونے کی ناحیے سے ہمارے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غسل کریں، بہتر سے بہتر لباس پہنیں، خوشبو لگائیں۔ اور اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے میرے بھائیوں، جمعہ خطبہ سننے کے لیے جلد سے جلد مسجد میں حاضری دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جلد سے جلد مسجد میں حاضری دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہم کمائیں۔ جلد سے جلد حاضری دینا یہ ہمارے حق میں اجر و ثواب کا باعث ہے، کئی ایک اجر و ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی جمعہ کے خطبہ سننے کے لیے جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں حاضری دیتا ہے، جو پہلے نمبر پہ آتا ہے اس کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو گائے قربانی کرنے کا ثواب ہے، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو بکری قربانی کرنے کا ثواب ہے، جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اور جو پانچویں نمبر پہ آتا ہے اس کو انڈا صدقہ دینے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو بتانے کے بعد فرمایا کہ فرشتے ہر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر نام نوٹ کرتے رہتے ہیں، کون آئے کون گئے۔ جیسے ہی کوئی بھی ایک امام منبر پہ چڑھ جائیں تو فرشتے اپنے صحیفے، اپنے کاپی، اپنے دفتر بھی بند کر دیتے اور وہ بھی مسجد کے اندر آ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ ہم کسی بھی مسجد میں خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد جائیں گے تو ہمارے لیے سب سے بڑی محرومی ہے، وہ محرومی یہ ہے کہ فرشتوں کے صحیفوں میں ہمارا اپنا نام نہیں ہوگا، فرشتوں کے دفتر میں ہمارا اپنا نام نہیں ہوگا۔ فرشتے نام لکھتے ہوئے جو اپنی حاضری لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہر مسجد میں فرشتے روانہ کرتا ہے تاکہ وہ مسجد میں حاضر ہونے والے مسلمان بندوں کی حاضری لیں، اٹینڈنس لیں، اس میں ہمارا اپنا نام نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی محرومی ہوگی، یہ ہمارے لیے ندامت کی بات ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جلد سے جلد مسجد آنے کی کوشش کریں۔ مسجد آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے۔ نفل نمازیں جتنی نمازیں ہو سکے پڑھتے رہیں۔
دو رکعت کر کے خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے دو رکعت کر کے نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سلیک الغطفانی نامی ایک صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ ہی سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، یا سلیک قم فصلی رکعتین خفیفتین، اے سلیک کیا آپ نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے انہیں دوران خطبہ یہ حکم دیا کہ کھڑو، خطبہ چل ہی کیوں نہ رہا ہو تو خطبہ چلتے ہوئے بھی صحیح، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لو اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی حکم دیا کہ فصلی ما قدر لہ۔ احادیث میں جو لفظ آتے ہیں ہمیں یہی لفظ کہ فصلی ما قدر لہ، کوئی تعداد کی تعیین نہیں کہ ہم سے جتنی رکعتیں ہو سکیں، جتنا ممکن ہو 2 رکعت پڑھتے جائیں۔ آدھے گھنٹے پہلے ہم آ گئے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، کوئی تعداد کی قید نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی کہا کہ ہمارے اپنے مقدر میں، ہمارے اپنی بس میں جتنی رکعت ہے اتنا پڑھتے جائیں، کیونکہ یہ عبادت کا دن ہے، افضل ترین دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعہ کے خطبے کے بعد بھی نفل نمازوں کا اہتمام کرتے۔ اس کے تعلق سے 2 احادیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت نمازیں پڑھتے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ 4 رکعت کا اہتمام کرتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسجد میں نماز پڑھتے تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کرتے، اور جب کبھی آپ نماز جمعہ کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تو گھر میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے۔ میرے بھائیوں، جمعے کے دن بہت اہم ادب یہ ہے، آداب میں سے بہت ہی اہم ادب یہ ہے کہ خطیب کی بات کو غور سے سننے کی کوشش کریں۔ خطیب کی بات جمعہ خطبے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حاضری کا حکم دیا ہے۔ حاضری کا حکم دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دین کی باتیں سنیں، قال اللہ قال رسول کی باتیں سنیں۔ خطیب کی بات کو پورے ادب کے ساتھ، پوری خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، غفلت میں اور آرام سے سونے کے لیے نہیں، کہ بلکہ روز جمعہ جب کبھی ہم مساجد آتے ہیں، مساجد آنے کے بعد خطیب کی بات کو غور سے سننا ہے۔ اسی لیے احادیث میں مسجد میں حاضری دینے کے بعد جمعہ کے خطبے کے دوران بات کرنے سے بھی ہمیں منع کیا گیا کہ آپس میں بات بھی نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ خطیب کی بات کو غور سے سنیں۔ معزز حضرات و خواتین، یہ جمعے کے دن تجدید ایمان کا دن ہوتا ہے، ہمارے اپنے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارے اپنے ایمان کو نور ملتا ہے، ہمارا اپنے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جمعے کے دن ہی ہے جس میں ہم قال اللہ قال رسول کی باتیں سنتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے سنتے ہیں، ہمارے اپنے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے اپنے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، ہم دین کو جانتے ہیں اور دین پر جان کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خطبہ جمعہ ہی کے ذریعے کوئی بھی خطیب جنت کا شوق دلاتا ہے، نارے جہنم سے ڈراتا ہے، کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جنت لے جانے والے ہیں، کون سے اعمال ہیں جو ہمارا انجام نارے جہنم تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ سب باتیں جمعے کے دن جمعے کے دوران خطیب ان سب باتوں کو وضاحت کرتا ہے۔ دیکھیے آپ کہ اس گزرے دور میں بھی عامت المسلمین میں، عوام الناس میں اسلام کے تعلق سے جو کچھ معلومات ہے، اسلام کے تعلق سے انہیں جو کچھ نالج ہے، وہ سب کا سب خطبہ جمعہ کا دین ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا فضل کرم ہے ہم لوگوں پہ، اللہ رب العالمین کا فضل کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر کئی ایک آسانیوں کا معاملہ فرمایا۔ ان میں ایک آسانی کا معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مختصر وقت میں عبادت کرنے کا حکم دیا۔ جمعے کے دن کو عبادت کا دن ضرور قرار دیا، لیکن پورے کی پورے دن عبادت کرتے ہوئے گزارنے کا حکم نہیں دیا۔ مختصر سے مختصر وقت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عبادت انجام دینے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین یہودیوں کے لیے
پچھلی کتابوں میں یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حکم دیتے ہوئے ان قوموں کے لیے اللہ رب العالمین کا یہی حکم تھا کہ اس دن کوئی بھی کام نہیں کرنا، کوئی بھی کاروبار نہیں کرنا، کوئی بھی تجارت نہیں کرنا، کوئی بھی بزنس نہیں کرنا۔ لیکن اس امت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس نے ہم سے تھوڑا ہی وقت مانگا ہے، تھوڑا ہی وقت مانگا ہے کہ جمعے کی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک زیادہ سے زیادہ 40 منٹ 50 منٹ، بہت زیادہ 1 گھنٹہ میرے بھائیو، بہت زیادہ 1 گھنٹہ اگر کوئی بھی پہلے آ جائیں، نمازیں بھی پڑھنے لگے، سنتیں بھی پڑھنے لگے، خطبات جمعہ بھی غور سے سننے لگے، تو یوں سمجھیے کہ مسجد آتے ہوئے اس کا یہ ایک عجیب تصور رہتا ہے، اس کے اپنے ذہن و دماغ میں اس کی ایک ایمانی حالت ہوتی ہے، اور مسجد سے واپس جاتے ہوئے اس کی اپنی ایک ایمانی حالت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، پورے کے پورے لوگ کوشش کرو کہ کسی بھی مسجد ہم جائیں، جمعہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جائیں گے، 10 منٹ پہلے جائیں گے، 15 منٹ پہلے جائیں گے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے رہیں گے، خطبات جمعہ کو غور سے سنیں گے، سنن و نوافل کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ یقین مانیے یہ خطبات جمعہ ہی ہے میرے بھائیوں کہ اسی کے ذریعے دینی معلومات ہم تک پہنچتی ہیں۔ حالات حاضرہ کے تحت کوئی بھی خطیب مختلف موضوعات کو لے کر اس موضوع پہ گفتگو کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جمعے کے دن بہت سارے آداب کے ساتھ ساتھ بہت سارے اعمال بھی بتائے گئے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ سورۃ الکہف کے ساتھ ساتھ کثرت سے جب بھی ہمیں وقت ملے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کثرت سے درود بھی پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات درود وغیرہ بھی بھیجتے رہیں، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ ایک جمعے کے دن میں ایک ایسا وقت ہے جس میں کوئی بھی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بھی بتلایا کہ فَلْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بعد العصر، کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب شروع ہونے سے پہلے وہ گھڑی میں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے، 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ قبولیت کے اوقات میں سے ایک اہم وقت ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دن ذکر و اذکار کا بھی دن ہے، ذکر و اذکار کا بھی دن ہے۔ ذکر سب سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے ذکر و اذکار کیا کریں تاکہ ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ معزز حضرات و خواتین، ایک اہم مسئلے کی وضاحت کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو کوئی مسلمان کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی مشغولیت کی وجہ سے جمعے کی نماز میں آنے میں تاخیر ہو جائیں، جمعے کے دن حاضری دینے میں تاخیر ہو جائیں، جمعہ پانے کے لیے جمہور اہل علم کے پاس متفق علیہ مسئلہ یہ ہے، اکثر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ امام کی 1 رکعت کو پانا ضروری ہے۔ امام دوسرے رکعت میں ہو، رکوع سے پہلے جو جوائنٹ ہو جائیں اسی کی نماز جمعہ ہوگی۔ کوئی بھی ایک انسان، کوئی بھی ایک مسلمان جمعے کے دن امام کے دوسرے رکعت میں رکوع کے بعد سجدے کی حالت میں یا تشہد میں آ کے جوائنٹ ہو تو اس کی نماز جمعہ فوت ہو گئی، اس کا نماز جمعہ میں اس کی حاضری شمار نہیں کی جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز جمعہ کے بجائے وہ 4 رکعت نماز ادا کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اہم بات کہہ کے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری بستی کے اس مسجد میں اور کئی ایک مساجد میں عورتوں کے لیے بھی جمعے کا بہت ہی اچھا انتظام ہے۔ آپ لوگ مساجد آتے ہوئے، خاص کر اس محلے والے مسجد کو آتے ہوئے خواتین کو بھی لے آنے کی کوشش کریں۔ خواتین کے لیے بھی یہاں
بہترین انتظام ہے، معقول انتظام ہے، بہت ہی اچھا انتظام ہے۔ شرعی احکامات، شرعی معلومات جس طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے میرے بھائیوں، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس مسجد میں الحمدللہ عورتوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا انتظام ہے۔ ہم آتے ہوئے خاص کر اس محلے والے، اس گلی والے، آزو بازو گلی والے جہاں کے خواتین بآسانی آ سکتے ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ آئیں، اور جو کوئی خواتین آئے ہیں اور ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آتے ہوئے اور خواتین کو بھی لے آئیں، اس مسجد سے فائدہ اٹھائیں۔ اس مسجد میں جو کوئی علمی دروس ہوں گے، خطبات جمعہ ہوں گے، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جمعے کے دن کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں۔ اس دن جو کچھ آداب قرآن و حدیث میں بتائے گئے، ان تمام آداب کی پیروی کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اس دن جو اعمال قرآن و حدیث میں وارد ہیں، ان تمام اعمال کی ہمیں پیروی کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ جمعہ کے دن ہمیں اس کے بعد ہر جمعے میں وقت سے پہلے حاضری دینے، خطیب کی باتوں کو غور سے سننے، اور اس سے ہمیں اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں اپنا محاسبہ کرنے، اپنا جائزہ لینے، اپنی اصلاح کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔